اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام نعرہ صلوات۔ عزیزان گرامی، کلام مبین کی جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس حوالے سے گزشتہ 6 دنوں سے آپ مسلسل تقاریر سماعت فرما رہے ہیں اور مجالس عزا کا یہ سلسلہ دین، اسلام، دین فہمی اور دین کی ضرورت کے حوالے سے رواں دواں ہے۔ جیسے جیسے تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں، فضائل کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، مجالس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا کل کی گفتگو میں نے اختصار سے کام لیا اور اس اختصار کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجلس کے اختتام سے لے کے اور آج صبح تک برادر عزیز عفیف سراج صاحب سلمہ کی مسلسل طعن و تشنیع کا مرکز بنا رہا کہ بھائی اتنے اختصار کی کیا ضرورت ہے، اور بات جب کی جائے تو کم سے کم اتنی کی جائے کہ کچھ سیر حاصل نتیجہ نکل پائے۔ لہٰذا ان کی اس خواہش کا احترام بھی اور گفتگو کو کسی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش بھی، ایک دفعہ نعرہ صلوات۔ آج کی اس مجلس اور اس ذکر کو آگے بڑھانے سے قبل ایک اعلان اور ایک اطلاع تمام سامعین کرام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب بہت کم عمر تھا اور کھیلنے کی عمر تھی، محرم میں چھپرا آیا کرتا تھا، تو یہاں آنے والے بے انتہا خلیق، محبت کرنے والے اور میں اگر یہ کہوں کہ ایک حد تک فداکار افراد کا ایک سلسلہ دیکھتا تھا۔ چھوٹے دادا سے تعلق رکھنے والے لوگ، چھوٹے دادا مرحوم سے ان کے شاگردان رشید، اور ایسے لوگوں میں ایک علاقہ خصوصاً قابل ذکر ہے، اور وہ علاقہ ہے مانپور۔ مانپور کے بہت سارے اسٹوڈنٹس چھوٹے دادا کے پاس آیا کرتے تھے، اور ہم لوگ کسی کو چچا، کسی کو ماموں، کسی کو بھائی۔ اچھا، چچا ماموں اس وجہ سے کہ نہ میرا دادی حال الگ ہے، نہ نانی حال الگ ہے، تو وہی چچا بھی ہیں اور وہی ماموں بھی ہیں۔ ایک دفعہ نعرہ صلوات۔ اسی علاقۂ مانپور سے تعلق رکھنے والے ہمارے ریاض ماموں کے، جو بہار پبلک سروس کمیشن سے متعلق ہیں، ان کی محبتیں اور ان کی اس گھر سے اور عزاداری سے محبت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی ہے کہ
انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آج کی مجلس کا اہتمام اور تبرک وہ اپنی طرف سے ہدیہ کریں۔ مرور زمانہ کا مزاج یہ ہے کہ رشتے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ذکر حسین ہے کہ جس نے مرور زمانہ کے ساتھ رشتوں کو کمزور نہیں کیا بلکہ رشتوں کو مزید تقویت بخشی ہے، مزید مستحکم کیا ہے۔ ایک دفعہ درود کی۔ لہٰذا آج سامعین کرام اس مجلس کے بعد جو تبرک لے کے یہاں سے گھر جائیں گے وہ ریاض ماموں کی طرف سے ہے، اور آپ تمام حضرات سے ایک درخواست بھی ہے کہ ریاض ماموں کے لیے ایک دفعہ آپ تمام لوگ یہ دعا بھی کریں کہ پروردگار ان کی زندگی میں مزید کامیابیاں ان کو عطا کرے۔ بس بتصدق محمد و آل محمد ایک دفعہ نعرہ صلوات۔ تو عزیزان گرامی، جس آیہ وافی ہدایہ کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں دین اسلام ہے قطعیت کے ساتھ، اور کسی دین کو پروردگار عالم ایکنالج نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ بڑی پرلطف بات یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ اور بھی مختلف متعدد ادیان اس روئے زمین پر موجود ہیں، اور اس کے پیرو بھی ہیں، اس کے ماننے والے بھی ہیں، اس کے جو ریچولز ہیں ان کی پریکٹس کرنے والے بھی ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم کسی دین کو نہیں مانتے، اور وہ خود کو لادین کہتا ہے کہ دین ہمارے لیے نہیں ہے، ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، اور ہمارے سماج کو اور ہماری سوسائٹی کو کسی دین، کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی اس کو بٹھا لیے اور کہیے میاں ذرا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو، تمہارا دین ہی لادینیت ہے۔ نعرہ صلوات۔ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم دین کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک عقیدہ ہے، یہ بھی تو ایک فلسفہ حیات ہے، یہ بھی تو ایک جینے کا طریقہ ہے۔ اور دین ہے کیا؟ دین جینے کا طریقہ ہے۔ لہٰذا لادینیت بذات خود ایک دین ہے۔ فرق کیا ہے؟ اچھا، ایک اور بڑی پرلطف بات انسانی فکر کے حوالے سے اور انسانی ضرورت کے حوالے سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ بغیر دین کے irrespective of its origin، کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کون اس کا بانی ہے، کس نے اس کو پھیلایا ہے، اس کے انڈاکٹرینیشنز کیا کیا ہیں، اس کی کتاب کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، قوانین کیا ہے، بغیر دین کے وجود انسانی ممکن ہی شاید نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ کیونکہ بلیف سسٹم کے بغیر، کسی بھی سیٹ آف بلیف کے بغیر انسان کا ایک دن جینا مشکل ہے، ایک لمحہ جینا مشکل ہے۔ اس کی جبلت متقاضی ہے ایک طرح کی تہذیب کی۔ کیا بات ہے، بے شک۔ انسانی جبلت صرف اپنے جبلی
اپنی جبلی ڈیمانڈس کی بنیاد کے اوپر جب جینا شروع کرتا ہے، کوشش کی ہے انسانیت اور انسانوں نے کہ صرف اپنے جبلی تقاضوں کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاری جائے، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انارکی پیدا ہونے لگ گئی سماج میں، لاقانونیت اور حقوق کی پامالی شروع ہو گئی۔ لہذا انارکی میں انسان جی نہیں سکتا ہے، اس کو ایک سسٹم چاہیے، اس کو ایک ڈھانچہ چاہیے، اس کو ایک سیٹ آف بلیف چاہیے۔ لہذا دین کا وجود، دین ایک بار نعرہ صلوات، دین کی موجودگی انسان کی ایک فطری اور قہری ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس فطری اور قہری ضرورت سے قطع نظر کر کے اور اس سے منہ پھیر کے جینے والوں نے جینے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے۔ ان کو لگا کہ نہیں کوئی سسٹم چاہیے، تو جب ان کو لگا کہ کوئی سسٹم چاہیے تو انہوں نے اپنے سسٹمز ڈیزائن کرنے شروع کیے، اپنی ازمز ڈیزائن کرنی شروع کی کہ سماج ایک بیلنسڈ رویے سے چلے، لوگوں کے حقوق کی پامالی نہ ہو، کمزور مضبوط کا حق نہ مار دے۔ قوانین بنائے گئے، قوانین وضع کیے گئے روئے زمین پر ہر جگہ۔ لہذا بغیر دین کے ہمارا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ دین کا ہونا عین ضرورت فطری ہے۔ کیا بات ہے، دین کا وجود عین ضرورت فطری ہے۔ اب جو خالق فطرت ہے، جس نے ہماری فطرت وضع کی ہے، جس نے ہم کو خلق کیا ہے، اس کا بنایا ہوا دین زیادہ فطرت کے موافق ہوگا یا ہمارا اپنا ڈیزائن کیا ہوا سسٹم؟ واہ 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 واہ۔ لہذا پروردگار عالم کلام مبین میں اس بات کا اعلان فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم ہی نے تو تم کو پیدا کیا ہے، ہم تمہارے رگ ریشے سے واقف ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کب کیسی صورتحال میں تمہاری طبیعت میں ابلیسیت اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ کیا بات، ہم یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تم کو بھوک لگتی ہے، لہذا تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، لیکن ہم اس بات سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ تم صرف اپنے اس وقت کے کھانے اور اپنی اس وقت کی بھوک کی ضرورت کے پابند نہیں ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تمہاری کوشش یہ ہوگی کہ تم اتنا کچھ، اتنی ذخیرہ اندوزی کر لو کہ تمہارے پر پوتے کا پر پوتا بھی آرام سے زندگی گزار سکے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اللہ نے ایک نظام انسانیت کے حوالے کیا، جس نظام کو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ دین ہے اور یہی دین ہے، باقی جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین عین فطرت ہے۔ ہم تمہارے پروردگار ہیں، ہم تمہارے رب ہیں، ہم تمہارے مزاج کو جانتے ہیں، ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم کریم ہیں۔ کیا بات، ہم کو تمہاری ضرورتوں کا اتنا خیال ہے کہ جتنا 70 مائیں اپنے نوزائیدہ بچے سے کرتی۔ تو وہ رب ذوالجلال والاکرام جب اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت
جوش پر آتی ہے تو وہ ہدایت کا ایک سلسلہ تا از آدم تا خاتم وضع کرتا ہے، وہ اپنے پیغامات پہنچاتا ہے، وہ حقوق اور ذمہ داریوں کا بیان کھلا کھلا غیر متشابہ، کیا بات ہے، واہ، غیر متشابہ بیان کرتا ہے، تاکہ اور چھوٹی چھوٹی، اس کو شرم نہیں آتی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مثال دینے میں. وہ کہتا ہے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے تم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تم کو سمجھاتے ہیں. اب تم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، میں تمہاری فطرت کا خالق ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ ہدایت دو طرح کی ہے. کل علامہ سراج صاحب سے دوران گفتگو یہ بات، ہم بھائی آپس میں بات کرتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پر اور ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ہاں، گیس کو دراز. تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی ہدایت کے حوالے سے کہ ہدایت ہے کیا. تو ہم دونوں بھائی اس کنسنسس پر پہنچے کہ ہدایت دو طرح کی ہے. ایک ہدایت وہ جو اندر سے آتی ہے، وہ بھی ہدایت. بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ تو کیا کھاؤ، مزہ، خوشبو، فائدہ، نقصان، یہ ہدایتیں اندر سے دھیرے دھیرے آتی ہیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے. کچھ ہدایتیں وہبی ہوتی ہیں، کچھ ہدایتیں کسبی ہوتی ہیں. جو ہدایتیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو اس کے باپ، اس کی ماں، اس کا سماج، اس کا بڑا بھائی، اس کے دوست، اس کے احباب اس کو بتاتے رہتے ہیں، اس کو فیڈ کرتے رہتے ہیں. اور جس طرح کی کہ انپٹس اس کے ذہن کو، اس کے مزاج کو، اس کی فطرت کو، اس کے ضمیر کو ملتے ہیں، انسان رفتہ رفتہ دھیرے 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 ویسا بنتا جاتا ہے. کیا بات، چوروں کے درمیان بیٹھے گا چور بن جائے گا، ڈکیتوں کے درمیان بیٹھے گا ڈکیت بن جائے گا، جھوٹوں کے درمیان بیٹھے گا، مکاروں کے درمیان بیٹھے گا مکار بن جائے گا، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھے گا اچھا انسان بنے گا، علماء کے درمیان بیٹھے گا عالم بنے گا. تو یہ کسبی اور وہبی ہدایات کا جو مجموعہ ہے وہ ایک خاص طرح کی شخصیت وضع کرتا ہے، اور وہی شخصیت انسان کی پہچان بن جاتی ہے. نعرہ صلوات. کیا کہنا. اب آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب، ارے ان کی بات نہ کیجیے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے فلاں صاحب کو اس آئیڈینٹی کے ساتھ تو نہیں پیدا کیا تھا نا بھائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ نے اس آئیڈینٹی کے ساتھ تو نہیں پیدا کیا تھا، اپنی اس آئیڈینٹی کو ہم نے خود مسخ کر لیا. کیا بات ہے. اور خود کیسے مسخ کر لیا؟ غلط انپٹ لے کے، غلط ہدایتیں لے کے، غلط کمانڈس لے کے. کیا بات، کیا کہنا. واہ واہ واہ. اب یہ جو کسبی ہدایات ہیں، کہ جو کسبی ہدایات ہماری شخصیت کو، ہمارے ضمیر کو وضع کرتی ہیں،
اور ہم کو ایک انسان بناتی ہیں. اس کی ذمہ داری جب ہم پیدا ہوئے تب سے تو ہمارے کندھے پہ ہے نہیں. کیا کہنے سبحان اللہ. ہے نا بھائی؟ بھائی اللہ کا بے انتہا کرم ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ پروردگار عالم نے اس حقیر فقیر پر تقصیر کو، جو آج ممبر سے بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے، علامہ اجتبیٰ حسین رضوی کے پوتے کی شکل میں اس دنیا میں بھیج دیا. بچپن سے گھر کا ماحول ایسا رہا کہ ذہن سازی ایسی ہوئی کہ آج اس قابل ہیں کہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. میرا علامہ اجتبیٰ حسین رضوی صاحب کے پوتے کی حیثیت سے اس روئے زمین پر موجود ہونا، اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ کیا بات. نہیں ہے. لہذا یہ پروردگار عالم کی ایک انتہائی بڑی نعمت ہم کو مل گئی ہے نا بھائی. اسی طرح اس فرش عزا پر موجود تمام افراد بلیسڈ ہیں. اللہ کی خصوصی عنایت ہے ان پر، اللہ کا خصوصی کرم ہے ان پر کہ وہ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جن گھرانوں میں ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر حسین ہوتا رہا. ہم لوگوں کے اوپر پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے ایسے گھرانوں میں پیدا کیا کہ جب سے ہم نے چلنا سیکھا، گھر سے نکلے تو فرش عزا تک آئے. جب ہم نے بولنا سیکھا، جب ہم نے آوازیں اس طرح نکالنی شروع کر دی کہ جو آوازیں لفظ کہنے کی مستحق ہو گئیں، تو ہم زینہ ممبر پر آئے. ہمارے مزاجوں کی تربیت ایسے ہوئی کہ ہم متمسک رہے اپنے شعور کے شروعاتی دنوں سے، متمسک ہو گئے اس نور سے، اس بارگاہ سے کہ جو تطہیر روح و ضمیر کی ضامن ہے. نعرہ صلوات. پروردگار عالم کا یہ خصوصی احسان ہے ہم لوگوں پر. اور اپنے اس جملے کے بعد کلام مبین کی آیت کا ایک حصہ، اما شاکروں و اما کفورا. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ کی اس اتنی بڑی نعمت کا ہم شکر ادا کر پا رہے ہیں، یا ہم اس کی اس نعمت کا کفران نعمت کر رہے ہیں. اس فرش عزا سے کچھ لے کے اٹھ رہے ہیں کہ کچھ لے کے نہیں اٹھ رہے ہیں. بھائی ہم تو وہ قوم ہیں کہ جس کے امام سے زیادہ ڈسپلنڈ کوئی امام نہیں، جس کے امام سے زیادہ عالم کوئی امام نہیں، کسی قوم کا کوئی امام. جس کے امام سے زیادہ طاہر کوئی طاہر نہیں. کیا بات. سبحان اللہ. میں سوال چھوڑ سکتا ہوں آپ کے اذہان عالیہ میں، اس سے زیادہ کچھ کرنے کی اوقات میری نہیں ہے. میں سوال چھوڑ سکتا ہوں. ہم جس امام کے معموم ہیں،
کیا ہمارا منہ اس قابل ہے کہ ہم اپنے آپ کے اس امام کا ماموم ہونے کا دعویٰ کر سکیں؟ یہ سوال ہے۔ حد ہے اس امام کے ذکر کے لیے جو اہتمام ہم کرتے ہیں وہ انڈسپلنڈ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم اس کی تہذیب نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کو وقت پہ شروع نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کو وقت پہ ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ عزاداران امام، میری باتیں تلخ ہوتی ہیں، اور میں یہ بات جب کہتا ہوں تو یہ بات باقیوں سے کے اوپر انگشت نمائی کے ساتھ ساتھ 3 انگلیاں اپنی طرف اٹھاتا ہوں۔ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں اور اپنے اس محاسبے کو آپ تک پہنچاتا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں طاہر نہیں ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ڈسپلنڈ نہیں ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں انتہائی افسوس کے ساتھ۔ ہائے ہائے، اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہوگی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرش عزا سے اٹھ کے جب میں باہر نکلتا ہوں تو میرے ہونٹ پہ تبسم آ جاتا ہے۔ عزاداران امام، ہم جس کے نام لیوا ہیں، ہم جس کو یاد کر رہے ہیں، ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی ایک دفعہ، ایک رات، 1 گھنٹہ تنہائی میں، اکیلے میں اس صورتحال کو سوچنے اور محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ جس صورتحال میں ہمارا امام مظلوم شب عاشور میں ہے، فاتح خیبر کا بیٹا ہے، اس کو ایک انکار کرنا ہے، ایک بہت بڑا انکار کرنا ہے، اس کو انکار کرنا ہے باقی تمام ادیان سے، اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ عند اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں، اس کو یہ ثابت کرنا ہے۔ اور اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے اپنے ساتھ ان مخدرات عصمت کو لے کے صحرائے کربلا میں خیمہ زن ہونا ہے کہ جن کے چہرے کبھی سورج نے نہیں دیکھے تھے۔ اس کو ان دوستوں کو اپنے ساتھ جمع کرنا ہے کہ جیسے دوست روئے زمین پر نہیں ہوئے۔ اس کو ایسے اصحاب کو اکٹھا کرنا ہے کہ جس پر وہ ناز کر سکے کہ بابا جیسے اصحاب مجھے ملے آپ کو بھی نہیں ملے، جیسے باوفا اصحاب۔ اور ان تمام لوگوں میں اس کی رکاب میں ایک گلندام نازک بچہ، واحد 9 عمر لڑکا، بھتیجا، کہ جس کے نزاکت جسم کا خیال رکھتے ہوئے دوران سفر محمل کا اہتمام کیا گیا ہے۔
عزاداران امام صبح عاشور نمودار ہوئی۔ عزیزان گرامی ذرا تصور فرمائیے یکے بادی کرے امام مظلوم اپنے اصحاب کی، اپنے احباب کی، اپنے ناصروں کی لاشیں لا رہے ہیں میدان کارزار سے۔ عزیزان گرامی اولو محمد میدان میں تہتے گا چکے ہیں عزاداران امام، ایک وہی حسین بچہ، وہی گل اندام کہ جس کو اتنی حفاظت سے لایا گیا تھا، بار بار خدمت امام میں حاضر ہوتا ہے، روح مبارک کی طرف حسرت سے دیکھتا ہے، ارے وارث حیدر کرار ہے، رگوں میں خون حیدری جوش مار رہا ہے، اے مولا، اے آقا اجازت چاہتا ہوں، اور محمد شہید ہو چکے۔ عزاداران امام خیام حسینی کی پشت پہ ایک خیمے کے قریب اپنی ماں کے ام فرما کے خیمے کی پشت پر جب اجازت نہیں ملتی ہے تو گریہ کر رہا ہوتا ہے، اے مادر گرامی، چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے، چچا جنگ کی اجازت نہیں دیتے، اے والدہ گرامی کیا کروں میں، چچا کا فدیہ ہونا چاہتا ہوں۔ اے بیٹا، ارے میرے والی و وارث نے رخصت ہونے سے پہلے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، کہا تھا کہ جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھولنا بیٹا، آج کے دن سے زیادہ سخت وقت کیا پڑے گا۔ تعویذ کھولا گیا، ارے بیٹا یہ تمہارے بابا کا سفارش نامہ ہے، لے کے جاؤ چچا کے پاس، وصیتیں پوری کی جاتی ہے، تمہارے چچا تمہیں یقیناً مقتل کی اجازت دیں گے۔ عزاداران امام، وہ بچہ کہ جس نے کائنات کو موت کا مزہ بتایا، جس نے بتایا کہ موت شہد سے شیریں ہوتی ہے، چہرے پر بشاشت لیے، خوشی لیے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا، یہ آپ کے بھائی کا خط ہے، دیکھ لیجئے۔ امام مظلوم قاسم کو سینے سے لگاتے، اے بیٹا بھائی کی وصیت ہے، اس سے چارہ نہیں مگر جاؤ خیمے میں رخصت لے لو۔ عزاداران امام کلیجہ پھٹ جاتا ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، بیان کو تاب نہیں ہوتی۔ ارے رخصت قاسم، عزاداران امام دیکھنے والوں نے نقل کیا ہے کہ ایک بچہ بے انتہا حسین خیمے سے نکلنا چاہتا ہے، پردہ خیمہ اٹھتا ہے، خیمہ پھر گر جاتا ہے، بچہ پھر اندر کھینچ لیا جاتا ہے۔ عزاداران امام جب جناب قاسم خیمے سے برآمد ہوئے ہیں تو راویوں نے لکھا ہے کہ سرخ رخسار پر دو ہیرے چمک رہے تھے۔ امام مظلوم نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا، ارے عجب عمل انجام دیا۔ عرب کی روایت ہے یتیم کا گریبان چاک کر دیا۔ عزاداران امام قاسم میدان کو جاتے، شجاعانہ جنگ کرتے ہیں۔ عزاداران امام خلف حیدر زخموں سے چور صدا لگاتا ہے، صدا استغاثہ لگاتا ہے۔ امام حسین مثل عقاب میدان کی طرف تمشیر دم لیے جاتے ہیں، کسی طرح اپنے بھتیجے کی نصرت کرے۔ ایسی بھگدڑ پڑتی ہے کہ راویوں نے لکھا ہے
کہ جس قاسم کو امام مظلوم نے اپنی گود میں اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کیا تھا، وہ اتنا جوان ہو گیا، اتنا طویل قامت ہو گیا کہ حسین جب اس کی میت لے کے آ رہے تو حسین کے دان سے قاسم کے دان حسین کے سینے سے، حسین کا سینہ عزاداران امام زہرا پہ پائے مبارک خط کھینچتے چلے جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامر عزاداران امام ماتم حسین۔